إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آپ کے سامنے عرض کیا تھا سورہ عصر در حقیقت دو گروہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ایک گروہ کا تعلق اللہ سے پہلے اور ایک گروہ کا تعلق اللہ کے بعد۔ والعصر، قسم ہے امام زمانہ کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان خسارے میں ہے؟ یقیناً وہ انسان خسارے میں ہے کہ جو ہوائے نفس کا پابند ہے، جو اپنی شہوت میں گھرا ہوا ہے، جو دنیا میں گھرا ہوا ہے، جو دنیا کے رنگ و روپ میں آ چکا ہے، یقیناً ایسا انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے کہ انسان، اور اس سورہ کی بلاغت بھی دیکھیے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو دو چیزیں لے کر آتا ہے، ایک ہے روح اور ایک ہے بدن۔ اب روح دکھائی نہیں دیتی لیکن بدن جو ہے دکھائی دیتا ہے، اور اس سورہ کی بلاغت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب انسان یہ دو چیزیں لے کر آیا ہے، روح لے کر آیا تو پروردگار عالم نے کہا الا الذین آمنوا، ایمان لے کر آؤ۔ انسان جو ہے بدن لے کر آیا تو پروردگار عالم نے کہا وعملوا الصالحات، کہ عمل صالح بجا لے کر آؤ۔ اور انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک اور چیز لے کر آتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کی کوئی رشتہ داری ہے، یعنی ایک رشتہ داری بھی انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو لے کر آتا ہے۔ اور جب یہ رشتہ داری ہے تو اب یہ سورہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر رشتہ داری کو قائم رکھنا ہے یا کسی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ تمہیں حق کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑنا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم بیان کریں کہ یہ حق ہے کون۔ تو بس وہ انسان کہ جو ایمان نہ لے کر آئے، وہ انسان جو عمل صالح پر عمل نہ کرے، وہ انسان جو حق کی پیروی نہ کرے، تو وہ انسان جو وہ خسارے میں ہے۔ اور یہاں پر آ کر جو ہے بہرحال مفسرین نے جو ہے بعد نام بھی ذکر کیے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جو خسارے میں ہے، کہ جس کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے پہلے ہے۔ یعنی خلاصہ اگر میں بیان کروں، والعصر، قسم ہے امام زمانہ کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک وہ انسان جو دشمن اہل بیت ہے، اہل بیت سے نفرت رکھتا ہے، ان سے دشمنی کرتا ہے، وہ خسارے میں ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو محب اہل بیت، شیعہ اہل بیت قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔